وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود آیت نمبر 32. قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، یعنی ان کی قوم نے کہا، قد تحقیق جادلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا، پھر کثرت سے کیا تم نے، یعنی جھگڑا کیا، بہت جھگڑا کیا، جدالنا، جھگڑا ہم سے. یعنی نوح علیہ السلام نے تو صرف دلیلیں پیش کی، بٹ ان لوگوں نے اس کو کیا کیا، جھگڑے کا نام دیا. آج بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم کوئی حق کی بات بتاتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو، بحث مت کرو. فَأْتِنَا، پس لے آ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، ساتھ اس کے جو تو دھمکی دے رہا ہے ہم کو، یعنی جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ لے کر آؤ. ان کنتا، اگر ہو تم، من الصادقین، سچوں میں سے. یعنی نبوت کی جو بات کر رہے ہیں، توحید کی جو بات کر رہے ہیں، اگر اس میں سچے ہیں تو ہمارے پاس کیا کرو، عذاب کی جو تم بات کر رہے ہو، دھمکی دے رہے ہو، وہ لے کر آؤ. قالا، کہا، انما، بے شک، یاتیکم بہ، لائے گا تمہارے پاس اس کو اللہ تعالیٰ. انہیں نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ میں تو بس ایک نبی ہوں، میرے ہاتھ میں عذاب لانا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عذاب لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہے. انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے. یعنی جب عذاب کا وقت آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کو نہ ڈیفیٹ کر سکتے ہو، نہ ہرا سکتے ہو، نہ اس عذاب کو دور بھگا سکتے ہو. اور واقع میں اگر ہم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا اینڈ کیسے ہوا، جب جو ہے اتنا خطرناک طوفان آیا اور اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکا. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی اگر ہم دیکھیں گے کسی بھی شکل میں آئے تو کوئی بھی سائنس، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی ٹول سے جو ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں. یعنی میرا چاہنے سے کیا ہوگا، تم کو خود کو اپنی مرضی سے ہدایت کو چوز کرنا ہے. ان انصح، کہ میں خیر خواہی کروں، لکم، تمہاری، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یریدو، ارادہ رکھتا، ان یغویکم، کہ بھٹکا دے تم کو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور سزا گمراہی جو ہے رکھ دی ہے، تم ہلاک ہونے والے ہو. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ جب انسان خود اپنے لیے گمراہی کو چوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور سزا کیا کرتے ہیں، گمراہی میں ہی ڈال دیتے ہیں. اتنے بڑے نبی ہو کر ان کی نصیحت، ان کی بات کام نہیں آئی اور ہدایت دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر اب آپ دیکھیے ہمیں بھی انبیاء کرام کی طرح کام کرتے رہنا ہے. اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، دین کی بات نہیں مانتا، تو افسوس نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر آگے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا. اب تمہارا اور تمہارا رب کا معاملہ ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اب وہی رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تمہیں وہی جواب دینا ہے. اب ٹاپک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے. کیا یقولون، وہ کہتے ہیں، افطراہ، اس نے گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، اپنے من مرضی سے جو ہے لکھ لیا ہے، یہ الزام لگایا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھ رکھا ہے اس کو، فعلیہ، تو میرے ذمے ہے، اجرامی، میرا گناہ یا میرا جرم، وانا، اور میں، بریء مما تجرمون،
بری الذمہ ہو اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کیے، لمبی لمبی باتیں نہیں کیے، ان کو جو ہے کلیریفیکیشن بھی نہیں دیے، اور کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگر تم سمجھتے ہو میں نے جو ہے یہاں پر جرم کیا تو پھر میرے جرم کی سزا مجھے کون دے گا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. تو تم جو کر رہے ہو اس گناہ کا بھی جو ہے سزا اللہ ہی دیں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کے، انہو کہ بے شک وہ، لن یؤمنا ہرگز نہ ایمان لائے گا، من قومکا تیری قوم میں سے، الا من مگر جو قد آمن تحقیق ایمان لا چکا، یعنی اب تک جو ایمان لا چکے اب آگے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور 950 ایئرس کی تبلیغ کے بعد کے دین کے کام کے بعد صرف بوٹ فل آف لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے. فلا تبتئس، تو نہ تم غم کرو، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افسوس مت کرو، بما کانوا یفعلون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے ہیں. کیونکہ نبیوں کو جو ہے اگر ان قوم ایمان نہیں لے کر آتی تو ان کو بہت غم ہوتا تھا. اس بات کا غم نہیں ہوتا تھا یا دکھ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی بات نہیں مانے، لیکن اس بات کا غم اور اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کیا ہوں گے، جہنم میں جا گریں گے. اب اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی، عذاب کی، تو پھر اللہ کا حکم آیا، وَاصْنَعِي، اور بنا لے، الفلکا ایک کشتی. اور یہ پاسبل ہے کہ یہ فرسٹ انوینشن آن دا ارتھ تھا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نوح علیہ السلام کو پوری انسٹرکشنز اور گائیڈنس دی کہ اس کا سائز کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی. تو اللہ کی گائیڈنس میں نوح علیہ السلام کی کشتی بنی. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اپنے نبی کو ماننے کا انکار کیا، ان کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی مت کہنا. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ اب جو شرک اور کفر کرنے والے ہیں وہ غرق کر دیے جائیں گے. اور جتنی بھی انوینشنز ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوئی. لیکن وہ جو ہے، جو انسان جب انوینٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دل میں انسان کے بات ڈال دیتے ہیں، جس کے گائیڈنس میں انسان کیا کرتا ہے، بات اور خیال جو بات آتا ہے وہ اس کے گائیڈنس میں انسان جو ہے کوئی بھی نئی چیز بناتا ہے. لیکن یہ خاص انوینشن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی کی گائیڈنس میں نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی بنائی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، کون؟ نوح علیہ السلام. وَكُلَّمَا، اور جب کبھی مر علیہ، گزرتے اس پر، ملأ، سردار، من قومہ، اس کی قوم سے، سخروا منہ، وہ مذاق کرتے اس سے، یعنی ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. ہو سکتا ہے ان لوگوں نے پہلے کشتی نہیں دیکھی تھی اس لیے مذاق اڑائے، یا ہو سکتا ہے وہ پہاڑ پر کشتی بنائے تھے اس لیے دیکھو جو ہے یہ کیسا کام کر رہے ہیں، کیسی کشتی بنا رہے کر کے نوح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے. قال، اس نے کہا، ان، اگر، تسخروا، تم مذاق اڑاتے ہو، منا، ہمارا، یعنی میرا اور میرے فالوورز کا اگر تم مذاق اڑاتے ہو، فإنا، تو ہم بھی، نسخروا، مذاق اڑائیں گے، منکم، تمہارا، کما، جیسے کہ، تسخرون، تم مذاق کر رہے ہو، یعنی جس طرح تم ہمارا مذاق کر رہے ہو. جس دن طوفان آئے گا سب غرق ہو جائے گے، اور پھر آخرت میں بھی جب سب کا انجام دکھا دیا جائے گا تو پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ، کون ہے آئے گا اس کے پاس، عذاب، عذاب، یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آئے گا، تمہارے پاس یا ہمارے پاس. یخزیہ، رسوا کر دے گا اس کو، ویحل، اور اترے گا، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، عذاب دائمی، یعنی مرنے سے عذاب شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خبر میں، پھر اس کے بعد جو ہے آخرت تک. تو غرق ہونے سے جو ہے عذاب شروع ہوگا اور پھر یہ عذاب ہمیشہ دائمی رہے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، یعنی عذاب کا، اللہ تعالیٰ کا، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور. جوش مارا تنور یعنی وہاں سے کیا ہوا، زمین سے پانی پھوٹ نکلا. اب تنور کے ڈفرنٹ میننگز آتے ہیں.
وفارت تنور جو ہے، تنور ایک زمین کی اوپننگ پوائنٹ تھی جہاں سے نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو طوفان نوح تھا اس وقت زمین کی وہ اوپننگ پوائنٹ جہاں سے پانی گش آؤٹ ہوا، اور وہ پورا طوفان ایسا تھا، آسمان سے بھی پانی گر رہا تھا اور زمین سے بھی جو ہے پانی نکل رہا تھا. تو اب یہ تنور جو ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہے کہ یہ تنور کون سا پوائنٹ ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ پتھر جس پر، یعنی وہ ایک تندور جو پتھر تھا جس پر حضرت حوا روٹیاں پکاتی تھی، لیٹر آن وہ پتھر نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور اس پتھر سے پانی شروع ہوا. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا تنور جو ہے ایک پلیس ہے جو پلیس انڈیا میں ہے. تیسرا جو ہے ایک زمین کی سطح، ارتھ کی کرسٹ جو ہے. تو اللہ عالم یہ کون سی جگہ تھی، کہاں تھی، کیا تھی، کون سا پتھر تھا، کون سی جگہ تھی، وہ تو جو ہے وضاحت اس کی نہیں ہے، لیکن دیٹ واز دا اوپننگ پوائنٹ جہاں سے جو ہے زمین سے کیا ہوا، پانی گش آؤٹ ہوا. قل نحمل، کہا ہم نے سوار کر، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، دو جوڑے میل اینڈ فیمیل، سب چیزوں کا، پرندوں وغیرہ کا، سب کا لینے کا جو ہے حکم ہوا. وہ اہلک، اور اپنے اہل و عیال یعنی فیملی اور فالوور سب کو لے لو. یہ ہوا. اہل کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، جیسے اہل کتاب یعنی کتاب والے، اہل بیت یعنی بیت لینے والے، اہل مکہ یعنی مکہ والے. تو یہاں پہ وہ اہلک یعنی تمہارے ساتھی، جس میں فیملی اینڈ فالوورز دونوں آئیں گے. الا من سبق علیہ، سوائے اس کے جس کے بارے میں گزر چکی، علیہ اس پر، القول بات، ومن آمن اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ بتا چکے وہ تو ہو گیا، جو ایمان نہیں لائے وہ تو غرق ہونے والے ہیں. اور ایمان نہیں لانے والے میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے بھی تھے. وما آمن معہ، اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے. اور کہا جاتا ہے کہ کہیں 80 پیپل آتا ہے، کہیں 73 آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانے. تو بہت تھوڑے لوگ جو ہے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے. وقال ارکبوا، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا چلنا ہے اس کا، یعنی چلتے وقت، اسٹارٹ کرتے وقت جو ہے یہ دعا کی اللہ کے نام سے چلنا ہے اس کا. مرساہا، اور ٹھہرنا اس کا یعنی رکتے وقت بھی اللہ کے حکم سے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی قوم ڈوب رہی ہے، کشتی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کہ ان کو بچائے بلکہ ظالموں سے ان کو پاک کیے، اور زمین کو بھی ظالموں سے پاک کیے. کیونکہ اب جو کشتی میں تھے صرف وہی لوگ بچ گئے، باقی تمام ظالم لوگ ختم ہو گئے. وہی تجری، اور وہ چل رہی تھی یعنی کشتی، بہم ساتھ ان کے، فی موجن موج میں، کل جبال پہاڑوں جیسی، یعنی ایک ایک موج جو پانی کی تھی وہ پہاڑ جیسی اونچی تھی. ونادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. اور اس کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان آتا ہے، اور ایک جگہ حام بھی آتا ہے، اللہ علم کیا نام ہے، اوتھینٹک دلائل سے تو ہم کو نہیں ملتا، لیکن ان کے بیٹے تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے، ان کو نوح علیہ السلام نے پکارا. وکانا، اور وہ تھا، فی معزل کنارے میں، یعنی ایک ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام سے بھی انہوں نے کنارہ کر لیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کنارے کی جگہ پر جو ہے وہ جا کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ وہ بچ جائے. تو ان کو نوح علیہ السلام نے پکارا، یا بنیر کب، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا اور نہ تکن تم ہو جاؤ، مع الکافرین کافروں کے ساتھ. تو جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ کافر تھے، پہلے بھی جو ہے کیا تھے، بڑے بڑے لوگوں کے انفلوئنس میں تھے، بعد میں بھی جو ہے ان کے بیٹے ان کے باپ کے بلانے کے اوپر نہیں آئے، ان کی تعلیمات کے اوپر وہ نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بچایا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کے اولاد ہونے پر بھی جو ہے نجات نہیں ہے، اس کے لیے خود ہدایت چوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت پر رکھے. قال سآوی، وہ بولا، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور آپ لو لیول پر ویلی میں تھے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں تو ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھ کو، من الماء، پانی سے، میں پہاڑ پر جا کر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. قال، کہا کس نے، نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم، نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر وہ خود رحم کرے. یعنی اتنے بڑے نبی
کے بیٹے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے ایک حافظ ہے تو پورا خاندان بچ گیا، فلاں سید ہے تو فلاں بچ گئے، یا فلاں کے خاندان ہے تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اپنے اعمال کے. وحال اور حائل ہو گئی بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکانا تو ہو گیا وہ من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے. وقیل یا اردو، اور کہہ دیا گیا اے زمین ابلعی نگل جا ما اکا اپنا پانی، یعنی جو بارش ہوئی تھی اور زمین کا جو پانی تھا وہ زمین کو حکم ہوا کہ جیسے ابالا تھا اس طرح نگل جا. و یا سماء، اور اے آسمان اقلیعی تھم جاؤ یعنی رک جاؤ. و غیظا، اور خشک کر دیا گیا الماء پانی. و قضیا، اور فیصلہ کر دیا گیا الامر معاملے کا. واستوت، اور ٹھہری کون کشتی علی الجودی جودی پر. یہ جودی جو ہے پہاڑ کا نام ہے اور آرکیولوجسٹ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ماؤنٹ جودی آرمینین ماؤنٹینز نارتھ ایسٹ کارنر آف ٹرکی میں ہیں یہ، تو وہاں پر آ کر پہاڑ پر جو ہے وہ رکی. وقیلا، اور کہہ دیا گیا بعدن دور ہوئی للقومی قوم کے لیے. اور یہ بھی آتا ہے کہ 150 دن جو ہے کشتی میں وہ لوگ رہے. اور مسند احمد کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو جودی پہاڑ پر وہ رکی. اور آرکیولوجسٹ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ملی. ایکچولی اف یو سی آن یوٹیوب اینڈ گوگل یو ول فائنڈ دیٹ جو ہے کہ ایک کشتی ہے بڑی سی جس کو آرکیولوجسٹ کلیم کر، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ، لیکن آرکیولوجسٹ کلیم ضرور کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. یو کین سی لاٹس آف ویڈیوز آن یوٹیوب اباؤٹ اٹ. الظالمین، ظالموں کی یعنی لعنت سے دوری ہے. ونادا، اور پکارا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقالا، پھر کہا ربی، اے میرے رب، ان نبنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، مجھے اور میرے فالوورز کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. وانت، اور تو احکم، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، الحاکمین، سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. یعنی آپ کی طرح تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی طرح تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہری ہے، عدل کے اوپر اور کمپلیٹ عدل کے اوپر مبنی ہوگا. لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا. قالا، فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ، بے شک وہ، لیسا، نہیں تھا، من اہلکا، تیرے گھر والوں میں سے، یعنی وہ تجھے فالو کرنے والوں میں سے نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا. انہ، بے شک وہ، عمل، ایک عمل تھا، غیر صالح، ناپاک یعنی خراب عمل کرنے والوں میں سے تھا کیونکہ وہ شرک کرنے والوں میں سے تھا. فلا تسألنی، تو نہ تم سوال کرنا مجھ سے، ما لیس لک، جس کا تیرے پاس نہیں، بھی علم، ساتھ اس کے کوئی علم، یعنی بیٹے میں بگاڑ تھا تو پھر کہا کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو، اس کے بارے میں مجھ سے دعا مت کرو. انی اعیذک، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا، کہ تو ہو جائے گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، یعنی ایسا سوال کر کے بیٹے کے بارے میں پوچھ کے نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو جو ہے کیا ہوگے، جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. تو جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنے سے روک رہے ہیں تو پھر کوئی اور ہماری سفارش، ہماری شفاعت کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم ظالم ہیں، ہم گنہگار ہیں. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألکا، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیسا، وہ جو نہیں، لی بھی علم، میرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم. یعنی یہ ہے ایک نبی کی نشانی، فوری مان لیے، کوئی حجت نہیں کیے، کوئی بحث نہیں کیے، کچھ نہیں، اور کہا اللہ تعالیٰ میں اب سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگ رہے ہیں، اور اگر نہ تو بخشے گا مجھ کو، وَتَرْحَمْنِي، اور تو رحم کرے گا مجھ کو، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. آدم علیہ السلام بھی جو ہے فوری جیسے ہی غلطی ہوئی تھی دعا مانگ لیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طرح یہاں پر بھی نوح علیہ السلام فوری جو ہے والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تو دعا کرتے تھے اور استغفار 70 بار جو ہے اگر ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی کی عادت تھی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک استغفار کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیوز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی
वही उतरती थी, अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन फिर भी बख्शिश मांग रहे हैं। तो फिर अब आप देखिए कि हमें भी हमेशा अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। क़ील या नूह, पुकारा गया ए नूह इहबित, उतर जा, बी सलामिन, सलामती के साथ, यानी कश्ती से पहाड़ के ऊपर उतर जाओ, मिन्ना हमारी तरफ से, व बरकातिन और बरकतें हो, अलैका तुझ पर, यानी बरकत की मतलब क्या है, अच्छी चीज़ों में बढ़ोतरी, व अला उममिन और इन जमातों पर, मिम्माक उनमें से जो तेरे साथ है, यानी जो तेरे साथ अहले ईमान है और जो सब है वो सब के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो जमातों पर जो तेरे साथ है उन सब के ऊपर क्या है, बरकतें हैं। व उममुन और कुछ जमातें, सनुमत्तिउहुम अनकरीब हम फ़ायदा देंगे इनको, यानी क़यामत तक मोमिनों को अल्लाह ताला फ़ायदे देंगे। सुम्मा यमस्सुहुम फिर छू लेगा इनको, मिन्ना हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। जब अब क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम कश्ती से उतर रही है वो सब तौहीद के ऊपर थे, तो अब जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये जो उतर रहे हैं सबके ऊपर बरकतें हैं, रहमतें हैं, सब कुछ है, और फिर बाद में अजाब देंगे, यानी फिर लेटर ऑन क्या होगा, दोबारा इंसानियत में और ये आगे की जनरेशन्स में जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, शिर्क पे जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनको इसी तरह, जिस तरह अब शिर्क का खात्मा हुआ, अब अजाब आया, अब पकड़ हुई, तो ऐसे होगा। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो है 3 बेटे बचे, एक का तो इंतकाल हो गया, एक तो जो है वो गर्क हो गए, साम, हाम और याफिस। और साम से अरब्स और मिडल ईस्ट के लोग जो है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी, हाम से अफ्रीका और अफ्रीकन्स की पॉपुलेशन बढ़ी, और याफिस की चाइनीज़ और इंडोनेशियन से बढ़ी। तो इन्हीं से क़यामत तक की नस्ल चली। दैट इज़ वाई नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो बोट में से उतरे, बोट तो नहीं, बहुत बड़ी शिप थी वो, तो जो शिप में से उतरे वो जो है कौन थे, जो हकीर समझे जाते, जो जलील समझे जाते, जिनको लोग मजाक उड़ाते, जिनको लोग महफिलों में बैठना भी पसंद नहीं करते, जिनके करीब लोग आना भी पसंद नहीं करते, और वही लोग अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बरकातिन अलैका व अला उममिम मिम्मम माअक, यहाँ पर अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे आपके ऊपर बरकतें, और जो आपके साथ है ये वही जलील हकीर लोग हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की बरकतें हैं, और फिर हम इनको क़यामत तक फ़ायदा देंगे, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, और उनसे आगे तक पूरी चलने वाली नस्लें उन्हीं से चली। तिल्क मिन अंबाई, ये खबरों में से है। अंबा जो है नबा से है, नबा इज़ अहम खबर पहले हम लिए, तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है ये खबरों में से है, अल-गैबी, गैब की, नूहीहा हम वही कर रहे हैं इनको, इलैका आपकी तरफ, किसकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये तो हज़ारों साल की पहले की खबरें हैं, ये तो आपको पता भी नहीं थी, आपको मालूम भी नहीं थी, हम आपको बता रहे हैं। मा कुंता, ना थे आप, तालमुहा जानते आप इनको, यानी आप तो इन खबरों को नहीं जानते, नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, कैसे उनकी कौम ने मजाक उड़ाया, कैसे उनकी कौम को उन्होंने दावत दी, कैसे उनका इनकार किया, कैसे वो गर्क हुए, ये डिटेल्स तो नहीं जानते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो पिछली किताबों का इल्म भी नहीं था, वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। अंत वला कौमुका, आप और ना आपकी कौम, यानी हम भी तो नहीं जानते थे, और अहले मक्का भी तो नहीं जानते थे, मिन क़ब्ली हाज़ा, इससे पहले, यानी ये खबर, ये वही आने से पहले, ये कुरान में बताए जाने से पहले आप तो ये सब नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ये बिल्कुल छोटे छोटे डिटेल्स भी थ्रू वही बता रहे हैं। फस्बिर, पर सब्र करिए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, अपना काम किया, लोगों को बुलाते रहे, हिम्मत से रहे, अल्लाह ताला जो जो हुक्म दिए वो करते रहे, आप भी वैसे ही किए। इन्नल आक़िबता, बेशक अंजाम, लिल मुत्तक़ीन, तक़वा वालों के लिए है, यानी जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम हुआ और फिर तक़वा वालों का अंजाम हुआ, हमेशा जो है अल्लाह ताला की सुन्नत ये रही कि अल्लाह ताला ने क्या किया, नेक लोगों को अंबिया अकराम के साथ बचा लिया, और जो शिर्क था, झूठ था, जुल्म था, वो गर्क हो गया। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है।